آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا سب سے مشکل دن کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر طائف کے موقع پر پتھر مارے گئے. لیکن سوچنے والی بات ہے کہ جو رب ہر چیز پر قادر ہے، جو ہر چیز کو جانتا ہے، فیوچر، پریزنٹ، پاسٹ، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روک بھی سکتے تھے کیونکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے. تو وہ نہیں دیکھ سکتے تھے کہ ان کا حبیب جو ہے تکلیف میں ہو. اس کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں جانے کی کیا ضرورت تھی، جبکہ اللہ تعالیٰ کو پتہ تھا کہ وہاں پر ان کو جو ہے پتھر مارے جائیں گے. تو یہ واقعہ جو ہے یہ ہے ہجرت کا واقعہ. شروعات میں جب مسلمانوں پر جو ہے بہت ظلم کر رہے تھے کہ انہوں نے ہر ممکن کوشش کی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تکلیف پہنچائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو لوگ تھے ان پر بھی تکلیف آئے. شروعات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار یہ بات کہتے تھے کہ مکہ جو ہے یہ مسلمانوں کے تابع ہو جائے گا، اور جو پرشین امپائر ہے، رومن امپائر ہے، یہ سب جو ہے یہاں پر مسلمانوں کی حکومت ہوگی. جب یہ بات وہ کہتے تھے تو وہاں کے مشرکین جو ہے ان پر ہنستے تھے، ان پر جو ہے مذاق اڑاتے تھے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار یہ چیز ان کو کہتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وہ ہر کوشش کرتے تھے کہ ان کو تکلیف پہنچائی جائے، لیکن وہاں پر ان کے ساتھ جو ہے ابو طالب جو ان کے چاچا، اور خدیجہ رضی اللہ عنہ جو ان کے ساتھ ہمیشہ کھڑے رہے، جنہوں نے ان کو ہر بار جو ہے بچایا. اس سب کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اپنے کام کو جاری رکھا. اور پھر جب وہ لوگ مکہ کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تنگ آ گئے تو پھر ان لوگوں نے کیا کیا، انہوں نے بائیکاٹ کر دیا. انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بائیکاٹ کر دیا. اس میں صرف مسلمان ہی نہیں تھے، مشرک تھے، یعنی جو بھی بنو ہاشم کے جتنے بھی لوگ تھے اس سب کو جو ہے بائیکاٹ کر دیا، اور نہ چاہتے ہوئے بھی ان کو وہ جگہ چھوڑنی پڑی. لیکن وہ بائیکاٹ کوئی معمولی بائیکاٹ نہیں تھا، اس میں کھانا پینا ہر چیز ان کو بند کر دیا، کیونکہ عرب جو ہے چاروں طرف سے ریگستان ہی ریگستان ہے. تو زیادہ تر جو کھانا آتا تھا وہ باہر سے آتا تھا، ٹریڈ ہوتا تھا، اور اس ٹریڈ میں عرب کے یعنی مکہ کے لوگ سارا جو ہے کھانا خرید لیتے تھے، اور وہاں پر جو ان کو کچھ بھی نہیں پہنچتا. حتیٰ کہ اس وقت انہوں نے جو ہے پتے اور چمڑوں کے ساتھ گزارا کیا. 3 سال تک یہ بائیکاٹ رہا، اور جب یہ بائیکاٹ ختم ہوا تب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا اور ان کی جو ہے بیوی خدیجہ رضی اللہ عنہ جو ہے اس دنیا سے جا چکی تھی. اب جو ہے بنو ہاشم کا اگلا سردار جو ہے ان کے چاچا ابو لہب کو بنایا گیا، جو بائیکاٹ کے ٹائم پر بھی صرف اس شخص کو بائیکاٹ نہیں کیا گیا تھا جو اسلام کا سب سے بڑا دشمن تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا ہونے کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے دشمن تھے. اور جب ان کو جو ہے کا جو ہے لیڈر بنایا گیا، بنو ہاشم کا سردار بنایا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سٹیزن شپ کو جو ہے ختم کر دیا گیا. لیکن اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ کا وہی حکم تھا کہ دین کو پھیلاؤ، اسلام کو پھیلاؤ. اور اللہ تعالیٰ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، ان کے واقعات کو بیان کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو موٹیویٹ کرتے رہے. یہاں پر میں ایک چیز کہنا چاہوں گا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر مصیبت آئی تو اللہ تعالیٰ نے وہی کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گائیڈ کیا اور ان کو موٹیویٹ کیا. اور جب ہمارے اوپر مصیبت آتی ہے تو ہم بھی ذرا اپنے اوپر فوکس کریں کہ ہم جو ہے موٹیویشن لینے کے لیے، اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کے لیے کہاں جاتے ہیں. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے 10 سال کے بعد یہ جو ہے طے کیا کہ وہ جو ہے اب ہجرت کریں گے، اور وہ ہے طائف کی طرف چل پڑے. اور ان کے ساتھ جو ہے زید جو ان کے غلام تھے وہ بھی تھے، اور 100 کلومیٹر کا سفر انہوں نے ایک ساتھ طے کیا اور وہ طائف پہنچے. لیکن جب انہوں نے طائف کے سرداروں کو دین کی دعوت دی تو انہوں نے ان کی بات بالکل بھی نہیں سنی، اور جو ہے ان کو وہاں سے نکال دیا. صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہاں پر رہے اور کوئی بھی رزلٹ نہیں آیا تو پھر طائف کے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جو ہے وہاں کے بچوں کو لگا دیا، اور جو ہے ان بچوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے پتھر مارے. اتنے پتھر مارے کہ حضرت زید رضی اللہ عنہ نے بچانے کی کوشش کی، لیکن اس کے باوجود بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے مبارک جو ہے خون سے رنگین ہو گئے، اور وہ بھاگتے بھاگتے ایک باغ میں پہنچے جو کہ اسلام کے سب سے بڑے دشمن عتبہ بن ربیہ کا تھا. اور جب وہاں پر وہ پہنچے
تو انہوں نے ان کا پیچھا جو ہے چھوڑ دیا. اور جب عتبہ بن ربیعہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خون سے بھرا ہوا دیکھا تو اس کو بھی جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ترس آیا. اور پھر عتبہ نے اپنے ایک غلام کو، کرسچن غلام کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے انگور کے ساتھ بھیجا. جب وہ غلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انگور لے کے گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے غم جو ہے دور ہو گئے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غلام سے پوچھا کہ تم کہاں سے ہو؟ تو اس نے کہا میں ننوا سے ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تو تم میرے بھائی یونس کے علاقے سے ہو، وہ بھی نبی تھا اور میں بھی نبی ہوں. یہ سنتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ اس غلام نے چوم لی اور اسلام کو قبول کر لیا. دور سے کھڑا عتبہ دیکھ رہا تھا اور اس نے کہا کہ لو یہ غلام بھی جو ہے ہمارے ہاتھ سے چھوٹ گیا. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے واپس آئے تو راستے میں جبریل آئے اور جبریل نے کہا کہ اگر آپ ہمیں حکم دیں تو ہم ان دونوں پہاڑوں کو ملا دیں اور ان کو نیست و نابود کر دیں. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے باوجود بھی جو ہے ان کے لیے بد دعا نہیں فرمائی، بلکہ انہوں نے کہا اگر یہ اسلام نہیں لاتے تو ان کی اولادوں میں سے یہ ضرور اسلام لائیں گے. اور اس کے بعد راستے میں ایک جنوں کا ان کو گروہ بھی ملا تھا جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی اور انہوں نے اسلام کو قبول کیا. پھر جب وہ مکہ آئے، اب ان کی سٹیزن شپ جو ہے ختم ہو گئی تھی تو کسی نے بھی ان کو پناہ نہیں دی، پر آخر میں جو ہے مطمع بن ابی نے ان کو پناہ دی. ہر سال جو ہے ہزاروں کی تعداد میں مکہ لوگ جو ہے حج کرنے آتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے خیموں میں جا کر ان کو دعوت دیتے تھے. طائف کے واقعے کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ ڈیڈیکیشن، وہ موٹیویشن ختم نہیں ہوئی. وہ جو اپنے کام کو انہوں نے جاری رکھا. اور اس کے بعد جو ہے ایک بار ان کو جو ہے کچھ لوگ ملے اور انہوں نے ان کو دعوت دی. وہ لوگ مدینہ سے تھے اور جب انہوں نے ان کو دعوت دی تو مدینہ کے لوگوں نے کہا کیا یہ وہی پیغمبر تو نہیں ہے جس کے بارے میں یہودی ہمیں بتایا کرتے تھے؟ کیونکہ مدینہ میں یہودیوں کی کتابوں کے مطابق مدینہ میں ایک پیغمبر آنے والا تھا. اس کے بعد جو ہے ان لوگوں نے جو ہے اسلام کو قبول کر لیا. کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی کہ مدینہ میں یہودیوں کے ذریعے سے جو ہے ان کے دماغ کو جو ہے آلریڈی یہودی ٹرین کر چکے تھے کہ یہاں پر جو پیغمبر آنے والا ہے. جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو وہ لوگ بھی جو ہے واپس گئے اور انہوں نے اسلام کی دعوت دی اور اس کے بعد جو ہے وہ اسلام جو ہے پھیلتا گیا. اور اس کے بعد جو ہے 12 لوگ جو مسلمان ہوئے اور وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنی مشکلات اور تکلیفوں کے بعد بھی آپ نے دین کا کام نہیں چھوڑا. آپ جو ہے دین کی دعوت دیتے رہے. طائف کا واقعہ جو ہوا اللہ تعالیٰ چاہتے تو اس کو روک بھی سکتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ اس امت مسلمہ تک ایک پیغام پہنچانا چاہتے تھے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیڈیکیشن اور صبر کو ہم تک پہنچانا چاہتے تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی کہ دین کے لیے اگر خود کو بھی قربان کرنا پڑے تو اس سے پیچھے نہیں ہٹو. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صبر کو اور اس کے ڈیڈیکیشن کو کہ ہم بھی اسی صبر کے ساتھ، اسی ڈیڈیکیشن کے ساتھ اس دین کی محنت کو کریں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پہ چلیں تاکہ ہم کامیاب ہو جائیں.